السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ آج انشاءاللہ ہماری سورہ فرقان ہے، جو کہ دورہ قرآن 2024 رمضان المبارک 2024 کے سلسلے میں آج کا ہمارا مطالعہ 25ویں سورہ مبارکہ کا ہے، سورہ الفرقان۔ سورہ الفرقان 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 3 اس کا پہلا حصہ بناتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کے علاوہ کی بے بسی، یعنی من دون اللہ جو ہیں ان کی بے بسی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اسی لیے نازل کیا کہ وہ سارے جہان والوں کے لیے ایک تنبیہ ہو۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آیت نمبر 1۔ اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی تقدیر مقرر کر دی ہے۔ اس کے برخلاف من دون اللہ نہ خالق ہیں، نہ تو اپنے آپ کو کوئی فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی زندگی اور موت کے بعد کی زندگی کا اختیار رکھتے ہیں۔ آگے آیات 4 تا 34 پر مشتمل دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پر الزامات اور اعتراضات کے مسکت جوابات دیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ کے غلط عقائد کی تفصیل بیان کی گئی اور ان کی تردید کی گئی۔ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، انہیں دوزخ کی بشارت دی گئی۔ بل کذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ آیت نمبر 11۔ مشرکین مکہ نے اپنے خود ساختہ خداؤں کو ولی، سرپرست اور کارساز سمجھتے تھے۔ ان کی گرفت کی گئی ہے۔ مشرکین مکہ اپنے خود ساختہ خداؤں کو ولی سمجھتے تھے، سرپرست اور کارساز سمجھتے تھے۔ ان کی یہاں پہ گرفت ہوئی ہے آیت نمبر 18 میں۔ چنانچہ فرمایا قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا ذكرا وكانوا قوما بورا۔ من دون اللہ کی عبادت کرنے والے دوزخ کے مستحق ہوں گے۔ آگے آیات 35 تا 44 میں تیسرے حصے میں مشرکین مکہ کو انبیاء کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور ہارون، پھر حضرت نوح، پھر عاد و ثمود، پھر اصحاب الرس اور پھر قوم لوط کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ بھی مشرکین مکہ کی طرح منکرین قیامت تھے اور رسولوں کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ انہیں ہلاک کیا گیا۔ فرمایا بل كانوا لا يرجون نشورا۔ آیت نمبر 40۔ قریش کے لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ان کی بیماری کی تشخیص کی گئی کہ ان لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ ارأیت من اتخذ الہ ہوا۔ آیت نمبر 43۔ انہیں جانوروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آگے آیات 45 سے 54 میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے آفاقی اور انفسی دلائل سے دعوت و تبلیغ کا جہاد کبیر برپا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دعوت و تبلیغ اور جہاد کبیر برپا کرنے کی ہدایت ہے۔ کافروں کے آگے نہ جھکنے کی ہدایت بھی ہے۔ دلائل آفاق سے توحید و آخرت پر استدلال کیا گیا۔ آیت نمبر 52 اور پھر آیات 55 سے 62 تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل، حمد اور تسبیح اور سجود کے ساتھ شرک کی تردید اور توحید کے اثبات کا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ آیت نمبر 58 آزادی اختیار یعنی فریڈم آف چوائس کی وضاحت کی گئی۔ ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے جو چاہے قرآن کی نصیحت کو قبول کر سکتا ہے اور شکر گزار بن سکتا ہے۔ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ آیت 62 آیات 53 تا 57 پر مشتمل چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ بد کردار مشرکین مکہ کو بتایا گیا کہ وہ اپنے کردار پر غور کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مخلص صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے کردار پر غور کریں، ایمان لا کر اپنے اندر جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ خدائے مہربان کے نیک بندوں عباد الرحمن کی 12 جامع صفات گنوائی گئیں۔ ان کی عبادات، ان کا طرز تبلیغ، ان کا خوف قیامت، مالی معاملات میں ان کا اعتدال، توحید پر ان کی ثابت قدمی، زنا، قتل، جھوٹی گواہی اور لغویات جیسے بڑے گناہوں سے ان کا اجتناب، آیات الہی پر غور و فکر اور توجہ اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں ان کی فکر مندی پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ان جامع آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی شخصیت ہمہ جہتی یعنی ملٹی ڈائمینشنل ہونی چاہیے۔ زمین پر عاجزی سے چلتے ہوئے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا، آیت نمبر 63 جاہل لوگوں سے الجھنے پر سلام کر کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، آیت 63 سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، آیت 64 دوزخ کے عذاب سے پناہ کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، آیت 65 مالی معاملات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں، بخل اور اسراف سے بچتے ہیں۔ لم يسرفوا ولم يفتروا وكان بين ذلك قواما، آیت نمبر 67 اللہ کی دعا کے ساتھ کسی اور سے دعا نہیں کرتے۔ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، آیت نمبر 68 اور ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے۔ ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، آیت نمبر 68 زنا نہیں کرتے۔ ولا يزنون جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ لا يشهدون الزور، آیت 72 لغو اور بیہودہ باتوں سے باوقار طریقے سے اجتناب کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، آیت 72 اللہ کی آیات کو توجہ سے سنتے ہیں، اندھے اور بہرے نہیں بنتے۔
اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا۔ آیت 73۔ اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آیت 74 میں بیان کی گئی ان کی دعا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آخری آیت میں انہیں صاف صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے، لیکن جو لوگ قرآن اور رسول کی دعوت مسترد کر کے دوزخ میں جانا چاہتے ہوں تو اللہ بھی بے نیاز ہے۔ مرکزی مضمون سورہ مبارکہ کا کچھ اس طرح سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن پر الزامات اور اعتراضات کے مسکت جوابات دینے، منکرین توحید اور آخرت، مشرکین مکہ کے خلاف اتمام حجت کرنے، جنت کے مستحق عباد الرحمن کی صفات بتا کر کسی بھی مرعوبیت کے بغیر قرآن مجید کے آفاقی اور انفسی دلائل کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کا جہاد کبیر کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ ہے اس کا ایک جملے میں مرکزی مضمون سورہ مبارکہ کا۔ انشاءاللہ ہماری اگلی سورہ مبارکہ سورہ شعراء ہوگی، جس کے لیے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔